السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نالج ایجوکیشن۔ میں آج کی اس ویڈیو میں سوشل اسٹڈی کی بک کا 11واں باب ڈسکس کروں گی۔ اس سبق کا نام ہے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سبق میں ہم خلفائے راشدین کے بارے میں پڑھیں گے، یہ کون تھے اور ان کے کیا کام تھے، ان کے بارے میں اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چلیں اب میں ریڈنگ کرنی سٹارٹ کرتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ساتھی اور دوست تھے۔ اہل مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرما لیا۔ اہل مکہ کی شدید مخالفت کے باوجود آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کیا تو کفار مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، تمہارے نبی عجیب بات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آسمانوں کی سیر کی اور اسی شب واپس مکے آ گئے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا انہوں نے ایسا ہی کہا ہے جو تم مجھے بتا رہے ہو؟ اس پر کفار نے کہا کہ ہاں، وہی ہم سے ایسی بات کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ اس واقعے کے بعد حضور نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الصدیق یعنی سچ کا گواہ کا لقب عطا فرمایا۔ دشمنان اسلام سے مقابلوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ نبی اکرم کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ کو بہترین مشورے دیتے رہے۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ آپ تجارت کرتے تھے اور جب بھی مسلمانوں کی مالی مدد کی ضرورت ہوئی تو آپ نے دل کھول کر مدد فرمائی۔ حضور اکرم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ چنا۔ آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میری نظر میں طاقتور اور کمزور یکساں ہیں اور میں دونوں سے عدل کروں گا۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو آپ میری اطاعت کریں، اگر اللہ کے قوانین اور رسول اللہ کے احکامات سے میں دوری اختیار کروں تو آپ میری اطاعت ہرگز نہ کریں۔ دوران خلافت آپ کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض لوگوں نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا۔ بعض مسلمان قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دونوں چیلنجوں کا آپ نے دلیری اور قوت سے مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک رحم دل انسان تھے، بہت سادہ مزاج تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی نہ صرف اپنی بکریوں کا اپنے ہاتھ سے دودھ دھوتے تھے بلکہ پڑوسیوں کی بکریوں کا بھی دودھ دوہا کرتے تھے۔ بطور خلیفہ بہت تھوڑی رقم بطور تنخواہ لیتے تھے۔ وصال کے وقت آپ اس سرکاری رقم کے بارے میں بے حد بے چین تھے جو آپ نے بطور تنخواہ لی تھی۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ آپ کی ملکیت کا ایک حصہ بیچ کر تنخواہ کے بطور لی گئی سرکاری رقم واپس جمع کرا دی جائے۔ 12 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور حضور کے پہلو میں روضہ اقدس ہی میں سپرد خاک ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ چنا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام شروع کی اس وقت دشمنان اسلام میں سے ایک اہم شخص عمر بھی تھے، لیکن بعد میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے وقت تک 11 خواتین اور 40 مرد اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد اسلام کو بڑی قوت حاصل ہوئی۔ نبی اکرم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ باہر جمع ہوں اور کھلے عام عبادت کریں۔
آپ کی خلافت کے دوران مسلمانوں نے کئی جنگیں جیتی اور کئی گاؤں، شہر اور ملک اسلامی ریاست میں شامل ہوئے۔ آپ نے مساجد بنوائیں اور اماموں اور مدرسوں کا تقرر کیا تاکہ لوگ ان پڑھ نہ رہیں۔ سرکاری خزانے یعنی بیت المال سے بہت تھوڑی رقم آپ نے اپنی تنخواہ کے طور پر مقرر کی۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے بیت المال سے بس اتنا ہی ملنا چاہیے جو میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے کم سے کم ضرورتوں کے لیے کافی ہو۔ چنانچہ ماہانہ تنخواہ صرف 2 درہم مقرر ہوئی۔ اس تنخواہ کے علاوہ 2 جوڑے کپڑے، ایک گرمیوں کے لیے اور ایک سردیوں کے لیے بھی مقرر ہوا۔ آپ نہایت سادہ کھانا کھاتے تھے، صرف 3 روٹی آپ کی دن بھر کی غذا تھی۔ بعض اوقات ان کو دودھ کے ساتھ اور بعض اوقات زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق عدل کے لیے مشہور ہیں۔ آپ کی نظر میں غریب اور امیر یکساں تھے۔ حج کے موقع پر تمام علاقوں کے حاکم یعنی گورنر مدینہ منورہ میں جمع ہوتے تھے۔ اگر کسی شخص کو ان سے کوئی شکایت ہوتی تو اس کا ازالہ کیا جاتا تھا۔ جو گورنر معاملات کو اچھی طرح نہیں نمٹاتے تھے انہیں سزا دی جاتی تھی۔ رات کے وقت بھیس بدل کر آپ مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے تاکہ لوگوں کی تکلیف اور حالات کا از خود جائزہ لے سکیں اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کر سکیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مدینے سے سینکڑوں میل دور دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو عمر کو اس کا بھی اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کے چند اقوال درج ذیل ہیں اور ان اقوال میں ہمارے لیے اہم پیغام ہے۔ پہلا پوائنٹ، اپنے فرائض کو بہترین طور سے ادا کرنا بہترین عبادت ہے۔ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ پاک ان پر رحم کرتا ہے۔ 3 چیزیں آپ کے بھائی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کریں گی۔ جب ملاقات ہو تو اسلام میں پہل کریں، اس کا پسندیدہ نام لے کر مخاطب ہوں، اور جب وہ ملاقات کے لیے آئے تو اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دیں۔ علم حاصل کریں کیونکہ اس عمل کے دوران آپ صبر، اپنی نظروں میں اپنی عزت اور احساس ذمہ داری سیکھیں گے۔ حضرت عمر فاروق 10.5 سال تک خلیفہ رہے۔ ایک دن نماز فجر کے وقت ایک غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کے ساتھ آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی دوست تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو آپ نے اسے قبول فرمایا۔ قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عثمان غنی ایک دولت مند تاجر تھے لیکن بہت سادگی سے رہتے تھے۔ تبلیغ اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حد مال صرف کیا اور مسلمانوں کی مالی مدد بھی کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دشمنان اسلام سے ایک جنگ کے لیے 10,000 مجاہدین کے لشکر کو ساز و سامان سے لیس کیا، 1000 اونٹ فراہم کیے، 70 گھوڑے اور 1000 دینار یعنی سونے کے سکے فراہم کیے۔ جب مدینے کے مسلمانوں کو پانی کے حصول میں دقت پیش آنے لگی تو آپ نے ایک یہودی سے 35,000 درہم یعنی چاندی کے سکے میں ایک کنواں خریدا اور مسلمانوں کو مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دی۔ سرکار دو عالم نے آپ کی انتہائی سخاوت کی بنا پر آپ کو غنی کے لقب سے نوازا۔ حضرت عثمان غنی کو حضور پاک سے بے حد محبت تھی، اس طرح حضور پاک کو بھی حضرت عثمان غنی سے بے حد لگاؤ تھا۔ حضور پاک کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری حضرت عثمان غنی کو بیاہی گئیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی 2 بیویاں تھیں جو 2 بہنیں تھیں۔ ٹھیک ہے، دشمنان اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں آپ نے حصہ لیا، صرف جنگ بدر میں آپ نے حصہ نہیں لیا کیونکہ آپ کی زوجہ محترمہ شدید بیمار تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلسل فتوحات کے باعث سے اسلامی ریاست کا رقبہ خاصا وسیع ہو گیا تھا۔ آپ نے قرآن حکیم کا بالکل درست نسخہ تیار کرایا اور اس کی نقلیں جن پر تصدیقی مہریں بھی لگائی گئی تھیں مسلم دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجوائیں تاکہ اس سے مزید نسخے بن سکیں اور مسلمان کو قرآن حکیم بالکل صحیح صورت میں پڑھنے کے لیے مل سکے۔ اس طرح آپ نے اللہ کا پیغام دور دور تک پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی کے آدھے اور دور یعنی پہلے 6 سال میں حالات پرسکون تھے، اس کے لیے بعد دشمنان اسلام نے آپ کے بارے میں جھوٹی خبریں اڑانا شروع کی۔ آپ ان کی شکایات کا ہمیشہ
خندہ پیشانی اور انتہائی نرمی سے جواب دیتے۔ آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ ایک دن جب آپ اپنے گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے، اس وقت دشمنوں نے گھر میں گھس کر آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پڑھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ بنایا۔ حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے چچا تھے۔ حضرت علی کی پرورش حضور اکرم نے نہایت محبت اور شفقت سے خود فرمائی تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم کی حیات طیبہ میں جتنی جنگیں ہوئیں، ان سب میں نہایت دلیری سے حضرت علی نے حصہ لیا۔ نہایت بہادری اور ہمت سے آپ نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا۔ حضور اکرم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر خطاب دیا۔ حضرت علی علم کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ دینی اور دنیوی دونوں علوم کے بارے میں آپ کی معلومات نہایت وسیع تھیں۔ ایک موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تینوں خلفائے راشدین اپنے دور خلافت کے اہم معاملات میں آپ سے مشورہ لیتے رہتے تھے۔ حضور اکرم کی سب سے عزیز اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے دو بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تھے۔ حضرت علی کے کردار کی تمام خوبیاں ان دونوں بیٹوں میں بھی حد درجہ تھیں۔ حضرت علی نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ کے نام پر اپنی ہر چیز غریبوں کو دے دیتے تھے۔ کوئی سائل آپ کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ آپ کے پاس کوئی ملازم نہیں تھا، آپ سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ اکثر اوقات میں آپ یاد الہی میں مشغول رہتے تھے اور اکثر روزے رکھتے تھے۔ دشمنان اسلام کی طرف سے جھوٹی خبریں پھیلانے کے باعث مسلمانوں میں نااتفاقی پیدا ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ حضرت علی نے مسلمانوں کو متحد رکھنے کی سخت کوشش کی۔ اپنی خلافت کے 5ویں سال ایک صبح جب آپ نماز فجر مسجد میں ادا کر رہے تھے، ایک دشمن نے آپ پر حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ اس قاتلانہ حملے کے تیسرے روز یعنی 21 رمضان کو ان زخموں کی تاب نہ لا کر آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کا روزہ عراق کے شہر نجف اشرف میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب سبق کی ہوئی ہے ریڈنگ کمپلیٹ۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر اس سبق کے سوال ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا خطاب کیسے ملا تھا؟ تو جیسے کہ اس سبق میں آپ دیکھ کے اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سیکنڈ کوسچن ہے، حضرت عمر کے کسی ایک قول کو بیان کیجیے اور بتائیے کہ آپ اس پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ تو حضرت عمر کا کوئی ایک قول بتانا ہے کہ انہوں نے جو بات فرمائی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ اس پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ آپ نے بتانا آپ نے کس طرح اس پر عمل کر سکتی ہیں، یا آپ نے لکھ دینا ہے۔ اب تیسرا سوال ہے، اسلام کے لیے حضرت عثمان کی خدمات بیان کیجیے۔ تو اسلام کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بیان کرنی، انہوں نے کیا خدمات کی تھی اسلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا سوال ہے، حضرت علی کی زندگی کی کون سی خوبی آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں؟ اب آپ نے حضرت علی کی زندگی کی کوئی سی خوبی بتانی ہے اور یہ بتانا ہے آپ کو یہ کیوں پسند ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عملی کام ہے۔ تمام خلفاء راشدین نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک خوبی اپنی زندگی میں اپنائیے، اس پر عمل کیجیے اور اپنی کوششوں کا ریکارڈ رکھیے۔ چلیں، آج کا سبق ہوا ہے کمپلیٹ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔